لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا کمزور پڑتا ہے. دیکھو دل جو ہے نا، دل یہ بہت ساری چیزوں کی طرف ایک ٹائم میں متوجہ نہیں ہوتا. اس کو یہ چاہیے کہ جس کی محبت پیدا کرنی ہے نا، اس کے بارے میں زیادہ سوچے، اس سے زیادہ میل ملاپ رکھے، اس کو زیادہ سنے، اس کی باتیں زیادہ کرے. جس کی باتیں زیادہ، جس کے بارے میں سوچنا زیادہ، جس کا تذکرہ زیادہ ہو، اس کی محبت دل میں آتی ہے. تو جب انسان تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. اور جب لوگوں میں گھل مل کے رہے گا، چاہے وہ دین کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو کچھ اور فائدے تو اس کے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا فالٹ یہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ اس کا اپنا اللہ سے ریلیشن کمزور ہونے لگتا ہے. کیونکہ لوگوں کے اس پہ بھی دیکھو، جیسے ایک انسان خود لوگوں پہ اثر ڈالتا ہے نا، تو انسان لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ لوگوں کا اثر لیتا بھی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ لیتا بھی ہے اثر. ہاں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا چپ کر کے، بولے گا نہیں، تو اثر لینے کا عمل زیادہ ہوگا. یہ فائدہ ہے. لوگ جو علماء کی محفل میں جاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ان علماء کو جب فائدہ ہوتا ہے جب وہ اپنے سے بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے. دیکھو تابعین صحابہ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ان کو فائدہ ہوا، لیکن صحابہ کو تابعین کے ساتھ بیٹھنے سے نہیں ہوا، صحابہ کو نبی کے ساتھ بیٹھنے سے فائدہ ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کا علم ترقی کرے گا، جونیئر کے ساتھ بیٹھے گا تو جونیئر کو تو فائدہ ہوگا، اس کو خاص فائدہ نہیں، تھوڑا بہت تو ہوگا، خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق قوی ہوتا ہے، ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے اس کی کہ کنویں سے جب پانی نکالا جائے نا، نکالتے رہو تو کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. کنویں سے پانی نکالنے میں فائدہ جب ہوتا ہے جب پانی آنے کا ٹائم بھی اس کو دیا جائے. اس میں پانی آئے گا پھر لوگ نکالیں. تو علماء یا جو بھی نیک لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ان کی مثال کنویں کے پانی کی طرح ہوتی ہے. اگر وہ سارا دن تبلیغ کرتے رہیں، ہر وقت یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یوں کرو، جیسے بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو پانی اللہ سے ان کو لینا چاہیے تھا وہ تو تہجد کی نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں ہے. اللہ سے تعلق پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو. وہ تعلق یوٹیوب، فیس بک اور پبلک سے زیادہ میل جول اس تعلق کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. سمجھتے ہیں؟ اب یہ بات ہے تو علماء کے لیے، لیکن یہ پبلک کے لیے بھی ہے. پبلک میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں سارا دن بیٹھ کے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، سارا دن بیٹھ کے نصیحت کرتے رہو. اپنی اصلاح سے انسان غافل ہوتا ہے. تبلیغ کرنا فرض ہے. دیکھو کیسے فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مقامات پہ فرمایا کہ اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے نبی، آپ نے دن بھر لوگوں میں چلنا پھرنا ہے. دن بھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو نبی جو دن بھر لوگوں میں چلا پھرا کرتے تھے وہ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے نہیں، وہ تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، جہاد کے لیے. تو قرآن کہہ رہے چونکہ دن بھر آپ لوگوں میں مشغول رہتے ہیں، لہذا آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ فراغت میں فن سب اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
کیا مطلب؟ اس فراغت میں جب آپ اپنے آپ کو تھکائیں گے تو آپ کا جو سینہ ہے وہ اللہ کی محبت سے سیراب ہوگا. اس کنویں میں پانی جمع ہوگا جو دن بھر آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے. تو جو آدمی بھی بولتا ہے زیادہ, نصیحت کرتا ہے زیادہ, اس پر لازم ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ عبادت میں دل لگائے تاکہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو, اللہ سے تعلق پیدا ہو. کیونکہ اللہ سے تعلق پیدا کیے بغیر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم فتنہ, تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. وہ جوڑ کا ذریعہ نہیں بنتا, وہ محبت کا ذریعہ نہیں بنتا. آج دیکھ لو نا, ہر آدمی ایٹم بم بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ. ہر آدمی, کوئی نیا مسئلہ آئے گا, آپ بڑے علماء کو دیکھو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم تو رابطہ کرتے ہیں, وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اپنے اداروں میں کہ ایک مفتی صاحب کے پاس کوئی مسئلہ آیا, انہوں نے کہا سینئر سے پوچھو. حالانکہ ان کی اپنی رائے تھی مگر رائے دینے سے ڈر گئے کہ میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلاؤں بھائی, فلاں سے پوچھو. اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا فلاں سے پوچھو. ہمیں تو دن رات یہ واسطہ پڑتا ہے نا, ہم تو رہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کچھ علماء میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. تو وہ رائے دینے سے ڈرتے ہیں کہ بھئی ہم سے نہیں رائے لو, کس سے لو؟ اس سے لے لو, فلاں سے لے لو. لیکن آپ آج دیکھیں علم کی دو باتیں انسان کو آتی ہیں اور ایسے. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی لندن میں, ڈاکٹر خرم بڑے ہمارے کلوز ہیں, اکثر تذکرہ کرتے رہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بدعت ہے کہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں ماہر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی ہر فیلڈ میں بولو ماہر. ایک دوا, مجھے کوئی پیٹ کا مسئلہ, تیزابیت کا مسئلہ چل رہا تھا, میں نے کسی سے دوا معلوم کی, ڈاکٹر نے بتا دی یہ دوا کھائیں. میں نے وہ دوا نیٹ پہ سرچ کیا تو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں, یہ ایسی تباہی ہے, یہ کینسر اور فلانا اور ڈھمکانا. پھر ایک دو جاننے والوں سے رابطہ کیا, میڈیکل سائنس ان کی فیلڈ نہیں ہے. اب آپ کہیں جب نہیں ہے تو رابطہ کیوں کیا؟ ویسے ہی کہ آپ نے تجربہ کیا. تو انہوں نے کہا یہ کینسر اور فلانا اور ڈھمکانا. تو پھر ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, جتنے ڈاکٹروں سے پوچھا انہوں نے کہا کوئی کینسر وینسر نہیں, بہترین چیز ہے. تو یہ ایک بار کا تجربہ نہیں ہے, یہ درجنوں بار کا تجربہ ہے. یہ صرف دین نہیں ہے جس میں ہر آدمی ٹانگ اڑا رہا ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ دین کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. ہر چیز میں الحمدللہ ہر آدمی بولو فنٹر ہے, ہر چیز میں. اچھا, نائیوں کے پاس کبھی جائیں, جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو بتائیں گے. کیونکہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا, اس کے پاس جب لوگ بال کٹوانے کے لیے آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تمیز سے, اس کو بہت سارے لوگوں سے دن بھر میں بات چیت کا موقع ملتا ہے, نائی کو بہت سارے لوگوں سے, اور وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب تک یہ بال کاٹے گا نہیں تو یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں, اور سناؤ کیا ہو رہا ہے, کٹنگ بھی ہو رہی ہے. اور پھر آج کل لوگوں کی کٹنگ میں ٹائم بہت لگتا ہے. ہمارے بال ایسے کٹتے ہیں, یوں پیچھے لے گئے, ٹک 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 برابر کر دیا, ختم. اب تو میں نے ہیئر ڈریسر کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا ہے. اب میں ایسا کرتا ہوں, نہا کے یوں نکلے تو یہاں سے یوں کروا دیا, گھر والوں سے کہہ دیا بھائی یہ یوں برابر کر دو, پھر پیچھے لے گئے بال تو یہاں سے یوں ہی برابر. یہ میرے بال گھر میں کٹے ہیں, یہ کوئی نائی کے پاس نہیں گیا ہوں میں. ہلکا پھلکا رہو یار. نائی گھنٹہ پہلے آپ کو 20 قسم کی تصویریں دکھائے گا, عجیب عجیب, کوئی خربوزے کی شکل کا, کوئی تربوز کی شکل کا, کوئی جنگلی چوہے کی شکل کا, ایسے بال گھنٹہ لگا دے گا. نہ خود ٹینشن لو, زینت. اگر خود خوبصورت ہو نا تو لگو گے, ٹینٹ کرا کے بھی اچھے لگو گے, صحیح ہے نا. خوبصورت نہیں ہو تو یہ نکالتے رہو بیٹھ کے, کک بھی نہیں حاصل ہوگا, پیسے برباد ہوں گے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.